الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، گیان واپی مسجد کے بارے میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن پوری بات لاسٹ تک جو سنے گا اسی کی سمجھ میں آئے گا۔ جو آدھی ادھوری بات سنے گا اس کو ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اور مسجد کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے قوم کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک قومی رجحان ہوتا ہے۔ اس رجحان کا ساتھ دینے سے قوم کے اندر قیادت اور مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اور جو آدمی قومی رجحان کے خلاف بولے وہ قوم کے اندر بے جگہ ہو جاتا ہے، اس کو قوم کے اندر نہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے نہ قیادت۔ ایک مثال سے سمجھیے، ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کشمیر کا معاملہ ہے۔ ہندوستان کا قومی رجحان یہ ہے کہ کشمیر ایک حل شدہ معاملہ ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کا قومی رجحان یہ ہے کہ کشمیر ایک غیر حل شدہ اور متنازع معاملہ ہے۔ چنانچہ دونوں ملک کے لیڈر جب اس مسئلے پر بولتے ہیں تو اپنے یہاں کے قومی رجحان کی پوری رعایت کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کے خلاف بولتے ہی ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس کی مثال دونوں ملکوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مثلا ہندوستان میں راج گوپال آچاریہ نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد وہ ملک کے اندر غیر مقبول ہو گئے۔ اسی طرح پاکستان میں عبدالغفار خان کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ آخری طور پر طے ہو چکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پاکستان میں غیر مقبول ہو کر رہ گئے۔ جھکاؤ اگر کسی گروہ کی طرف ہو تو اس سے آدمی کی اپنی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب آدمی گروہی تقاضوں کو نظر انداز کر کے خالص حق کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے تو وہ لوگوں کے درمیان اکیلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ قومی جھکاؤ کا راستہ آسان راستہ ہے، حق کا راستہ مشکل ترین راستہ ہے۔ قوم کا رجحان خواہش پر مبنی ہوتا ہے، اس کے برعکس حق گو اصول کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ اب اگر حق گو اصول کی بات کہے تو قوم سے کٹ جائے گا، اور اگر وہ قومی رجحان کے مطابق بولے تو حق کی نمائندگی نہیں ہوگی۔ یہ بے حد نازک امتحان ہے، لیکن حق گو کو حق بات ہی کہنا چاہیے۔ اگر اس نے قومی آگ سے بچنے کی خاطر حق کا اعلان نہیں کیا تو اس کو اللہ کی آگ پکڑ لے گی، اور اللہ کی آگ قومی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ گیان واپی مسجد پر میں تفصیل سے آج بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں جاننا ضروری ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کے لیے اعتراف اور صلح اور صبر اور اعراض ٹالرنس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فخر پسند مسلمانوں کو اس قسم کا رویہ اپنے شایان شان نظر نہیں آتا، اس لیے وہ ان کو اختیار نہیں کر پاتے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 67 میں اللہ نے حکم دیا، وہ تم سے جھگڑے کی راہ نہ پائیں۔ یہ ایک اہم تعلیم ہے جو قرآن اور حدیث میں مختلف انداز میں دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں جھگڑے و ٹکراؤ کا طریقہ نہ اختیار کرو۔ اب گیان واپی مسجد پر اٹھنے والی تحریک ہو یا کوئی اور تحریک ہو، ان سب کا نتیجہ ایک دم الٹا برآمد ہوگا۔ جیسے اس کے پہلے بابری مسجد کے نام پر اٹھائی جانے والی تحریک پورے طور پر ناکام ہوئی، اور اس کا خطرناک نتیجہ نکلا کہ ہندو پہلے سے زیادہ طاقتور اور متحد ہو گئے۔ 13 نومبر 1988 کا واقعہ ہے کہ ایک بڑے اسکالر بھوپال ایئرپورٹ پر دلی کی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ بھوپال کے رہنے والے راج تیواری، جن کی عمر 50 سال ہے، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ 22 اگست 1988 کو ویسٹ بنگال کے شہر بانکورا جانا پڑا۔ وہاں وہ پشپک ہوٹل میں ٹھہرے۔ اس کے بغل میں ایک مندر تھا، وہ مندر میں گئے تو پنکج مکھرجی نام کا آدمی مندر میں ملا۔ ایک کمرے میں لے گیا، وہاں دیوار پر بہت سے ہندو لیڈروں کی فوٹو لگی ہوئی تھی، شیواجی، رانا پرتاپ، ساورکر، ہیڈگوار وغیرہ۔
یہ تمام فوٹو 2 فٹ چوڑی تھی اور 2 فٹ لمبے سائز میں تھی۔ ان کے بیچ ایک فوٹو 2 فٹ چوڑی اور 4 فٹ لمبی تھی۔ یہ سب سے بڑی فوٹو تھی۔ راج تیواری صاحب نے غور کر کے اس فوٹو کو پہچانا تو وہ سید صحاب الدین کی فوٹو تھی۔ انہوں نے پوچھا، صحاب الدین کی فوٹو کیوں لگی ہوئی ہے؟ وہ تو آپ کے دشمن ہیں۔ تو جواب ملا، یہ ہمارا دیوتا ہے۔ جو کام ہمارے لیڈر 1000 سال میں بھی نہ کر سکے اس کو بھگوان صحاب الدین نے 1.5 سال میں کر دیا۔ ہندوؤں کو صحاب الدین نے 1.5 سال میں جگا دیا۔ ہم تو ان کا مندر بنائیں گے اور ان کی پوجا کریں گے۔ مسٹر راج تیواری نے کہا، کوئی شخص اسے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہے تو میرے ساتھ باکورا چلے، میں اسے دکھاؤں گا۔ اطلاعات بتاتی ہیں کہ مسٹر راج تیواری کی یہ رپورٹ انوکھی نہیں ہے۔ ہفتہ روزہ ندائے ملت جو لکھنؤ سے نکلتا ہے، اس نے 23 اکتوبر 1988 میں لکھا ہے کہ ایک بڑے ہندو لیڈر کے گھر ان کے ایک ہندو دوست گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ صحاب الدین صاحب کی ایک بڑی تصویر دیوار پر لگی ہوئی ہے، پھول کی مالا بھی چڑھا رکھی ہے۔ ان کے دوست کو بڑا تعجب ہوا کہ صحاب الدین کی فوٹو اس گھر میں کیسے؟ انہوں نے جواب دیا، صحاب الدین ہمارا محسن ہے، اس نے ہندو قوم کو متحد کر دیا۔ ایسے کھلے ہوئے نشانات ظاہر ہونے کے بعد بھی اگر مسلمان اپنے دوست اور دشمن کو نہ پہچانے تو ان سے زیادہ نادان قوم دنیا میں اور کوئی نہ ہوگی، نہ حال میں نہ ماضی میں۔ خاموش تدبیر سے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا مقابلے کا میدان ہے اور آخر دن تک یہ جاری رہے گا۔ مقابلے کا یہ نظام خود اللہ کا قائم کیا ہوا ہے، اس لیے کوئی آدمی یا قوم اس کو بدلنے پر قادر نہیں۔ مقابلے کی اس دنیا میں کوئی شخص صرف حکیمانہ تدبیر سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ حکیمانہ تدبیر سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے اور دوسروں کے معاملے کو گہرائی سے سمجھیں اور ایسے حالات پیدا کریں جس میں فیصلے کا سرا اپنے ہاتھ میں آ جائے۔ اس کی عملی مثال میں رکھ رہا ہوں اور غور کریں۔ 1966 کی بات ہے، لکھنؤ یونیورسٹی کے لڑکے ندوہ کے لڑکوں کو لگاتار پریشان کر رہے تھے، گالی دیتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور طرح طرح کی نازیبہ حرکتیں کرتے تھے۔ ان کا مقصد شاید یہ تھا کہ ندوے کے لوگ ایکسائٹڈ ہو کر کوئی جارحانہ کارروائی کریں اور پھر یونیورسٹی کے لڑکوں کو ندوہ کے خلاف فساد کرنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ یہ مسئلہ کئی سال سے جاری تھا، یہاں تک کہ 1974 میں ندوے کے ذمہ داروں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ مسئلہ نہ پولیس کے ذریعے نہ ٹکراؤ کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، اسے ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کا صرف ایک حل ہے، وہ یہ کہ اسلامی اصول تالیف قلب کے ذریعے اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کے تحت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق خاص مولانا اسحاق ندوی اس کے ذمہ دار بنائے گئے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے لڑکوں سے ملاقات کیا اور ان کو چائے پر ندوہ مدرسے میں بلایا۔ ٹی پارٹی کے نتیجے میں پیشگی منصوبہ کے تحت ندوہ اور یونیورسٹی کے بیچ ہاکی میچ رکھا گیا۔ ندوہ کے لڑکے ہاکی کھیلنے میں مشہور ہیں، مگر انہیں پیشگی طور پر یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں اس میچ میں جیتنا نہیں ہے، تمہیں جان بوجھ کر ہار جانا ہے، اور پھر انہیں ہیرو بنا کر ان کے دل کو جیتنے کی کوشش کی جائے۔ طے شدہ تاریخ پر میچ ہوا اور یونیورسٹی کے لڑکے جیت گئے۔ ان کو ندوہ والوں نے خوب انعام دیا، ان کا ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ یونیورسٹی کے لڑکے ندوہ والوں کے مقابلے میں اپنی بڑائی چاہتے تھے اور ندوہ والوں نے اپنے آپ کو ایک طرفہ طور پر جھکا کر ان کی بڑائی کا اعتراف کر لیا۔ اب مسئلہ اپنے آپ حل تھا۔ یونیورسٹی کے لڑکوں نے اس کے بعد کبھی ندوہ والوں کو پریشان نہیں کیا۔ یہ مثال یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے فرقہ وارانہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ مسلمان ایک طرفہ اقدام کے ذریعے ہندو مسلم تناؤ کو ختم کریں۔ پیغمبر اسلام نے اسی پالیسی کو اپنا کر بڑی کامیابی حاصل کیا، اسے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کے زمانے میں سب سے زیادہ محترم مسجد کعبہ، جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، توحید کے اس گھر میں باقاعدہ مشرکانہ عمل کیا جا رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے
حل کے لیے احتجاج اور مطالبوں کا طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ تعمیری کام کے طریقے پر چل کر اس کو حل کیا۔ حدیبیہ کے موقع پر مسلمان طاقت میں ہونے کے باوجود کعبہ میں داخل نہیں ہوئے، عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس چلے گئے۔ اس کی مصلحت قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان اگر اقدام پر اصرار کرتے تو جنگ کی نوبت آتی اور اس میں بہت سے مسلمان ناحق مارے جاتے۔ یہ بات سورہ فتح آیت نمبر 24-25 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ گویا اگر مسلمان کی جان کا خطرہ ہو تو حرم مکہ جیسی مقدس مسجد کی طرف مارچ کرنا بھی غیر مطلوب ہو جاتا ہے۔ جان کی حفاظت ہر دوسری مصلحت پر مقدم ہے، میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس کے برعکس ہمارے رہنما کے بیان کے مطابق ہر فساد میں پولیس اور انتظامیہ نے ہمیشہ ایک طرفہ معاملہ کیا ہے، یعنی غیر مسلم طبقہ کو حفاظت دے کر مسلم فرقہ کے لوگوں کو ایک طرفہ طور پر ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ہمارے رہنما اس حدیث رسول پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ جب ایک خطرناک بل کا 2 بار تجربہ کرنا بھی ایمان کے خلاف ہے تو ایسی ایک معلوم بل کا 10,000 بار تجربہ کرنا کیوں کر شریعت کے مطابق ہو سکتا ہے؟ ہماری ناسمجھی کا یہ حال ہے کہ ایک بڑے عالم نے ابھی حال میں کہہ دیا کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے تو ان کو بکاؤ اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اس وقت تمام کاموں سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ مسلمان عمل اور نتیجہ کے فرق کو سمجھیں۔ اس دنیا میں جب بھی کوئی شخص کسی نتیجے کو پاتا ہے تو اس کے موافق ضروری عمل کرنے کے بعد اسے پاتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص عمل کو حذف کر کے اچانک اپنے مطلوبہ نتیجے کو پالے۔ ایسا کبھی بھی کسی کے لیے نہیں ہوا اور نہ آج وہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے۔ ضروری عمل کے بغیر نتیجہ کو پانے کے لیے دوڑنا ایک بے معنی اچھل کود ہے۔ اس کا کوئی نتیجہ کسی کے حق میں نکلنے والا نہیں ہے، چاہے اپنی اچھل کود کو اسلام کا خوبصورت نام کیوں نہ دے رکھا ہو۔ ایک مثال سے سمجھیے، ایک دھوبی ایک روز اپنے گدھوں کو لے کر گھر سے گھاٹ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک محلہ تھا۔ محلے والوں نے کہا، تمہارے گدھوں کو ہم اس شرط پر اپنے محلے سے گزرنے دیں گے کہ وہ آواز نہ نکالیں، کیونکہ گدھے کی آواز ہم کو پسند نہیں ہے۔ دھوبی نے جواب دیا، آپ لوگوں کی یہ شرط تو میں مان سکتا ہوں کہ میرے گدھے کسی کو لات نہ ماریں، مگر یہ شرط میرے بس کے باہر ہے کہ میرے گدھے کوئی آواز نہ نکالیں۔ یہ واقعہ فرقہ وارانہ فساد کو بہت خوبی کے ساتھ بتا رہا ہے۔ ہندوستان کے بیشتر فسادات کی بنیاد یہ ہے کہ ایک فرقہ اپنا جلوس نکالتا ہے، وہ چلتے ہوئے شہر کی ایسی سڑک سے گزرتا ہے جس کے کنارے دوسرے فرقے کے مکانات ہیں۔ اس فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ جلوس والے جلوس تو نکالیں مگر وہ اشتعال انگیز نعرے نہ لگائیں۔ جلوس اس شرط کو پورا نہیں کر پاتا، اس پر دوسرا فرقہ بھڑک کر پتھر مارتا ہے۔ اس کے جواب میں دوسرا فرقہ گولیاں چلاتا ہے، جس میں ساری آبادی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ جلوس نکالنا بلا شبہ ایک سطحی کام ہے، اس میں سطحی قسم کے لوگ ہی حصہ لیتے ہیں۔ سنجیدہ اور پڑھے لکھے لوگ کبھی جلوس میں شامل نہیں ہوتے۔ دوسرے لفظوں میں جلوس انسانی نادانوں کی بھیڑ کا نام ہے۔ ایسے لوگوں سے یہ مانگ کرنا کہ وہ نعرہ نہ لگائیں ناقابل عمل ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قابل عمل اور ناقابل عمل کو سمجھیں۔ ہم قابل عمل کی مانگ کریں اور جو ناقابل عمل ہے اس کو نظر انداز کر دیں۔ اس دنیا میں ممکن کی مانگ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور ناممکن مانگ ہمیشہ ناکامیاب۔ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت وہ کرنا چاہیے جو 13 سال مکی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پیغمبر کے اسوے پر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں تو ذلت کے ساتھ مار کھا کر سب دے دیں گے۔ مار کھا کھا کر دینے سے بہتر ہے کہ جو تھوڑی سی عزت ہے اسے ہی بچا لیں۔ ایک گیان واپی مسجد نہیں، اس طرح کے بہت سارے مسائل ابھی آنا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے
جس میں ہماری عزت بھی بچ جائے اور قوم کی جان بھی بچ جائے. اور اگر اس حکمت کا ہم استعمال کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ حق پرستوں کی پوری حفاظت کرے گا، امن اور عزت کے دروازے کھولے گا. میرے اشارے کافی ہیں اور آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں. بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر ہم حکمت کے ساتھ وہ کریں جو قابل عمل ہے تو سارے مسائل اس ملک میں حل ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے اس حکمت کو نہ اپنایا جو آج کی ضرورت ہے تو پھر ذلت کے ساتھ ہم تمام چیزیں کھوتے چلے جائیں گے ایک ایک کر کے. آپ ایک مسجد گیان واپی کی بات کر رہے ہیں، پھر تو نہ جانی کتنی مسجدیں چلی جائیں گی اور کوئی بچا نہیں پائے گا. وما علینا الا البلاغ.